میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد قابل صد تکریم و تعظیم میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، تفسیر اعجاز القرآن کے اگلے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور آج انشاءاللہ العزیز 14ویں پارے سورہ نحل کے 11ویں رکوع کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یاد رکھیے کہ یہ 14ویں سپارے کا مجموعی طور پر 17واں رکوع ہے اور سورہ نحل کا 11واں رکوع ہوگا۔ آیت کا نمبر شمار ہے 77۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمَرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کا معاملہ صرف ایک پلک جھپکنے کی طرح ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ اور اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ پہلی دو آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے اندر ایک اپنے علم کا بیان فرمایا اور پھر ایک قدرت کا بیان فرمایا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الوہیت کا معاملہ ان دو چیزوں کے ساتھ متعلق ہے، ایک علم اور ایک قدرت۔ اور علم بھی ہمیشگی والا جو ابد سے ہے اور ابد تک رہے گا، ازل سے ہے ابد تک رہے گا، اور قدرت ایسی کہ جس میں اسے کسی کی محتاجی نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمانوں میں جو کچھ حواس سے پوشیدہ ہے۔ غیب کی تعریف کیا ہے؟ غیب کی تعریف بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات کسی کو معلوم نہ ہو، جو یہ تعریف ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ غیب ایسے علم کو کہا جاتا ہے جسے حواس سے معلوم نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطریق وحی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا تمام معاملہ تفصیلی طور پر قرآن میں بیان فرمایا، اور ان معاملات کو یہود و نصارہ بھی کسی حد تک جانتے تھے، کیونکہ یہ معروف اور مشہور واقعہ تھا جو یہود و نصارہ میں نسل در نسل چلتا آ رہا تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام تفصیلات اپنے محبوب کو بذریعہ وحی بتائیں، تو ساتھ ہی فرما دیا تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ اگر غیب سے یہ بات معنی مراد ہو کہ وہ کسی کے علم میں نہیں ہے، تو پھر یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو غیب کی خبر نہ کہا جائے، کیونکہ وہ پہلے سے یہود و نصارہ کے علم میں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا بطریق وحی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کو یا اس کی تفصیلات کو حواس خمسہ سے نہیں جانا۔ جو علم حواس خمسہ سے انسان تک پہنچے، چھونے سے، چکھنے سے، دیکھنے سے، سننے سے، یہ تمام چیزیں حواس خمسہ کے اندر شامل ہیں۔ اگر کسی شخص نے کسی سے کوئی بات سنی ہے، یا کسی نے ذائقہ چکھا ہے، یا کسی نے کسی چیز کا مشاہدہ کیا ہے اور اسے کسی چیز کا علم ہو گیا،
تو ان چیزوں پر غیب کا اطلاق نہیں کیا جاتا، کیونکہ ان کو انسان نے اپنے حواس کے ساتھ جانا، چونکہ وحی کا تعلق سیدھا دل کے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی وحی کا معاملہ انسان کے دل پر یعنی انبیاء علیہ السلام کے دل پر اتارتے ہیں۔ نزلہ علی قلبک، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ قرآن وہ ہے جو ہم نے آپ کے قلب پر نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، اور غیب ایسا علم جس سے حواس خمسہ حاصل نہ کر سکتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں پر علم غیب ذاتی جو ہے وہ مراد ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جاننے والا وہ ہے ذاتی طور پر، اور بغیر غور و فکر جن چیزوں کا علم حاصل نہیں ہو سکتا اس پر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ غیب کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان تمام غیوبات کا بذاتی ہی علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ قیامت کا علم بذات ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اس کے متعلق جتنا چاہے آگاہی عطا فرما دے۔ ساعت کا لفظ آیا اس آیت مبارکہ کے اندر، تو ساعت وما امر الساعۃ الا کلمح البصر، ساعت کہتے ہیں کسی گھڑی کو، وقوع کو، واقعے کو، یا کسی چیز کے واقع ہو جانے کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے وقوع کا وقت، اس کو ساعت اس لیے کہتے ہیں یہ اچانک یہ گھڑی واقع ہوگی، اچانک یہ واقعہ رونما ہو جائے گا، اور ایک گرجدار آواز کے ساتھ زمین و آسمان کو فنا کر دیا جائے گا، تمام مخلوقات فنا ہو جائے گی۔ اور اللہ نے فرمایا الا کلمح البصر، یہ ایسے ہی ہے جیسے پلک جھپکنے کا معاملہ۔ انسان کے لیے پلک جھپکنا کوئی مشکل معاملہ نہیں، انسان کی روزمرہ زندگی کے معاملات میں یہ انتہائی سہل معاملہ سمجھا جاتا ہے کہ پلک جھپکنا، یعنی انسان کے لیے اس میں کسی طرح کی کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، انسان ایک منٹ میں کئی بار پلک جھپک سکتا ہے۔ تو یہاں پر اس معاملے کو اس سے تشبیہ لی دی گئی کہ قیامت کو واقع کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی ہی آسان ہے جیسے کہ انسان کے لیے پلک جھپکنا، یا اتنی رفتار سے ہوگا جیسے انسان پلک جھپکتا ہے ایک سیکنڈ کے کچھ حصے کے اندر، یعنی اتنی جلدی یہ سارا واقعہ وقوع پذیر ہوگا جیسے انسان چند ساعتوں کے اندر، چند سیکنڈز کے اندر، بلکہ سیکنڈ کے بھی کچھ حصے کے اندر اپنی پلک کو جھپکتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا او ہوا اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب، یعنی پلک جھپکنے سے بھی زیادہ قریب، یعنی اس سے بھی جلدی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ فقط کن کہتا ہے اور وہ چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے، اور یہ معاملہ اللہ کے لیے پلک جھپکنے سے بھی زیادہ سہل اور سریع ہے۔ جیسے انسان کے لیے بہت آسان ہے یہ معاملہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس سے بھی زیادہ سہل ہے میرے لیے کہ میں قیامت کا وقوع اسی وقت قائم کر دوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ معاملہ مشکل نہیں، یہ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے تمام دنیا کو فنا کر دے اور قیامت کو واقع کر دے، پھر لوگوں کو دوبارہ ان کی قبروں سے اٹھائے اور اپنی بارگاہ میں کھڑا کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر میں اس طرف ایک اشارہ دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ابتدا کے متعلق بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ دیکھیے انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس شخص کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ متعلق ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہو جاتا ہے کہ انسان اشیاء کی معرفت سے بالکل خالی ہے، وہ کسی چیز کو نہیں جانتا، نہ اپنے اچھے کو جانتا ہے نہ اپنے برے کو جانتا ہے، چیزوں کے متعلق اس کو کوئی تفصیلی معلومات نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو عقل دی جن سے وہ چیزوں کو پہچانتا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے خیر اور شر اور نفع اور نقصان کی تمیز جو ہے اس کے اندر پیدا کر دی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں دی جنہیں دیکھ کر وہ مشاہدہ کرتا ہے اور وہ مشاہدے کے ذریعے علم حاصل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے ان اعضاء کے ساتھ مزین کیا کہ وہ علم حاصل کرتا ہے، پھر ان چیزوں سے تمیز پیدا کرتا ہے، یہ میرے لیے اچھی ہے، یہ میرے لیے اچھی نہیں ہے۔ اس کو دل و دماغ دیے جو ان حقائق کو غور و فکر کر کر ترتیب دیتے ہیں، سوچ و بچار کی راہیں اس کے لیے کھول دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ سورہ ملک میں بھی کیا، آیت نمبر 23 ہے، 24 ہے، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون، کہ آپ کہیے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔
تمہارے لیے علم اور معرفت کا کتنا بڑا ذریعہ ہے. تمہارے حواس، دیکھنا، چکھنا، سننا، محسوس کرنا، اور دل اور دماغ سے ان معاملات کو ترتیب دینا، اور دل و دماغ سے کسی نتیجے تک پہنچنا اور نتائج اخذ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا کرم ہے. ساتھ اللہ نے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، ساتھ شکر کا بھی فرمایا. تو یہاں پر جو کان کا شکر ہے وہ صرف وہی بات سنے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ انسان وہی بات دیکھے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، غیر شرعی معاملات سے خود کو دور رکھے. اپنی زبان کا شکر ایسے ادا کرے کہ زبان سے صرف اللہ کا ذکر کرے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، ان کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ان نعمتوں کا شکر ہے. کانوں سے اچھی بات سنے، زبان سے اچھی بات کہے، آنکھوں سے کوئی بے حیائی کا معاملہ نہ دیکھے، آنکھوں سے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کی بجا آوری کے لیے کام لے. اب آنکھوں کا معاملہ کیا ہے؟ بیت اللہ کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. قرآن مجید کو دیکھنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے. اور اس کے علاوہ ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھنا، اپنی اولاد کو شفقت سے دیکھنا، ہر اس چیز کو دیکھنا جس کا دیکھنا جائز ہے، یہ آنکھوں کا شکر ہے. اور اس کی ناشکری نہ کرے، یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا، پرائی اجنبی عورتوں کو نہ دیکھے، جن چیزوں کی یاد سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں خلل آ جائے ان چیزوں کی طرف اپنا رجحان نہ لے جائے، بد مذہبوں سے دور رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا ویستہزأ بہا فلا تقعدوا معہم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کا استہزاء کیا جا رہا ہے، تو اس مجلس میں نہ بیٹھے، وہ باتیں نہ سنو. یہ اللہ کی ناشکری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کان دیے لیکن آپ اللہ کی نافرمانی کی باتیں سنیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سورہ نساء آیت نمبر 140 میں فرمایا کہ جب اللہ کی نافرمانی کی باتیں چل رہی ہوں، بد مذہبیت کی باتیں چل رہی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کے خلاف کوئی بات چل رہی ہو، تو تم اس محفل کو چھوڑ دو، اس مجلس کو چھوڑ دو، اور ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ کر ان سے علیحدگی اختیار کرو. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا علم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکوہن الا اللہ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون. کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا جو آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، انہیں وہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جب پرندہ ہوا میں معلق ہوتا ہے، زمین سے اڑتا ہے اور آسمان اور زمین کے درمیان ہوا میں معلق ہوتا ہے، تو اپنے پروں کے ذریعے وہ ہوا کو دھکیلتا ہے خاص انداز سے، جس کی وجہ سے ہوا اس کے اڑنے میں مدد کرتی ہے. ان پرندوں کو کس نے ایسی طاقت دی ہے؟ کس نے اس چیز کا شعور دیا ہے کہ اڑنا ایسے ہے اور اپنا شکار ایسے کرنا ہے اور شکار لے کر اپنے گھونسلے میں ایسے لوٹ کر آنا ہے؟ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں. اور یاد رکھیے کہ زمین کے اندر ایک کشش ثقل پائی جاتی ہے، وہ چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. سائنس کا یہ مسلمہ اصول ہے کہ زمین کشش ثقل رکھتی ہے اور ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے. اس کے باوجود انسان کا جہاز پر ہوا میں معلق ہو جانا یا پرندوں کا ہوا کے اندر اڑنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں. ان پرندوں کو ہوا میں اڑنے کا شعور کس نے دیا؟ ہوا میں اڑنا کیسے ہے؟ پھر ان کو ہوا میں معلق رکھنا، حالانکہ وہ ثقیل جسم رکھتے ہیں، اپنا وزن اٹھا کر اڑتے ہیں. اگر آپ شاہین کو دیکھیں، باز کو دیکھیں، وہ کم و بیش 4 سے 5 کلو اس کا جو وزن ہوتا ہے، 4 سے 5 کلو وزن لے کر وہ ہوا میں اڑتا ہے، اور جب وہ شکار کو جھپٹتا ہے تو اس شکار کو بھی لے کر وہ ہوا میں بلند ہوتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانی دیکھیے کہ شکار کے وزن کو بھی اس نے اٹھا رکھا ہے، اس کا اپنا وزن بھی ہے. اس طرح 10 سے 12 جو کلو وزن ہے وہ ہوا کے اندر معلق ہے. اس کے باوجود کہ زمین کشش ثقل رکھتی ہے، ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہوا کے اندر اڑ رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں جنہیں دیکھنے والے دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کوئی تو ہے قادر مطلق جس نے ان تمام معاملات کو احسن انداز سے چلایا ہوا ہے. آگے ارشاد فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونہا یوم ظعنکم ویوم اقامتکم ومن اصوافہا واوبارہا واشعارہا اساس ومتاعا الی حین.
اور اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہاری رہائش بنایا، اس نے تمہارے لیے جانوروں کی کھالوں سے کچھ گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے دن اور اپنے قیام کے دن بڑا ہلکا پھلکا پاتے ہو، اور بھیڑوں کی اون اور اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو سامان اور ایک مدت تک فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے۔ یہاں پر الفاظ استعمال ہوئے ساکن، مسکن کہتے ہیں اصل میں رہنے کی جگہ کو، اور اسفاف یہ صوف کی جمع ہے، یہ بھیڑ کی جو کھال ہے جس کو اون کہتے ہیں، اور اوبار وبر کی جمع ہے، اوبار وبر کی جمع ہے، اونٹ کے بال اس کی پشم کو کہتے ہیں، اور اشعار شعر کی جمع ہے، اس کا معنی ہے بکریوں کے بال۔ اساسا گھروں کا ساز و سامان ہے، اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر ارشاد فرمایا وَأَشْعَارِهَا وَأَسَاسًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اساسا یہاں پر گھروں کا ساز و سامان، بستر کپڑے جو ہیں ان کے اوپر عربی زبان میں اساسا کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ تو یہ آیات بھی پچھلی آیات کا تتمہ ہے، یعنی اسی مضمون کو آگے لے کر چل رہی ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل کو بیان فرمایا، اور بندوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا مزید احسان فرمایا، اس کے کان، اس کی آنکھیں دیں، اس کو شعور دیا، ادراک دیا، دماغ اور دل سے وہ مقدمات بناتا ہے اور ان چیزوں کی ترتیب دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے رہنے کے لیے اللہ نے اینٹوں، پتھروں، سیمنٹ، لوہے اور لکڑی سے جو ہے وہ تمہیں مکان بنانے کی توفیق دی۔ یہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہیں، اور یہ تمام چیزیں اللہ نے ہی پیدا کی۔ جنگلوں میں سفر کے لیے ہلکے پھلکے خیمے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ یہاں پر جو ہے نا کہ جانوروں کی کھال سے تم اپنے گھر بناتے ہو، یہاں پر ہے خیمے بنانا، کیونکہ وہ لوگ جب سفر پر جاتے تھے تو خیمے ساتھ لیتے تھے، جو خیمے جانوروں کی کھال سے بنے ہوتے تھے۔ قدیم زمانوں میں مویشیوں کی کھال سے جو ہے وہ خیمے بنانے کا رجحان تھا، تو اب تو مضبوط کپڑوں سے خیمے وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ یہ اس وقت دور کی بات کی جا رہی ہے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ ان مویشیوں کے بالوں سے، اون پشم سے انسان اپنا لباس بناتا ہے، سویٹر ہے، اس کے علاوہ شال ہے، اور اس کے علاوہ چادر وغیرہ لی جاتی ہے جس میں جانوروں کی کھال اور بالوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور بالخصوص جو برف باری والے علاقے ہیں وہاں پر جانوروں کی کھال سے اور بال سے زیادہ کام لیا جاتا ہے، وہاں پر موٹے کپڑوں کا معاملہ اور اس کے اوپر دیگر جو ملبوسات ہیں ان تمام معاملات کے اندر عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ بھیڑ کی کھال جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُم كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللہ نے تمہیں اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے سائے دیے، تمہارے لیے پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، تمہارے لیے کچھ پہننے کے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچائیں، کچھ لباس بنائے جو لڑائی کے وقت تمہاری حفاظت کریں۔ اللہ اسی طرح تم پر اپنی نعمت پوری کرتا ہے تاکہ تم اسلام لے آؤ، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اے حبیب تم پر صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سائے کا بندوبست کیا۔ عرب کے لوگ جب شدت کی گرمی میں چلا کرتے تھے تو اس گرمی کی حدت سے بچنے کے لیے وہ مختلف پہاڑوں کی اوٹ لیا کرتے تھے یا وہ سایہ دار درختوں کی اوٹ میں ہو جایا کرتے تھے۔ یہ ان کے لیے ایک نعمت عظمیٰ تھی کہ وہ تھوڑی دیر سستا لیتے تھے، ان کے لیے اس پہاڑ کی اوٹ میں اس سائے میں بیٹھنا یا اس درخت کے سائے میں بیٹھنا یہ گویا کہ ایک اعلیٰ گھر کے اندر بیٹھنے کے مترادف تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمام چیزیں، یہ سایہ دار معاملات کس نے بنائے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائے، اور پہاڑوں میں وغیرہ میں چھپنے کی جگہیں تاکہ تم وہاں پر آرام کر سکو، کچھ لباس پہننے کے لیے اور کچھ جنگوں کے لیے جو ہے وہ زرہ بنائی جاتی ہے جو لوہے سے بنتی ہے، انسان کے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ اور لوہے کو کس نے پیدا کیا؟ پہاڑوں کے اندر اور زمین کے اندر لوہے کے جو ذخائر ہیں یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پھر بھی اگر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ ان نعمتوں کو سننے کے بعد، ان نشانیوں کو جاننے کے بعد بھی آپ سے منہ پھیر دیں تو آپ نے انہیں دعوت اور تبلیغ دے کر اور ان پر عقلی استدلال قائم کر کر ان نعمتوں کا تذکرہ کر کر حجت اہتمام کر دی ہے۔ یہ تمام وہ نعمتیں ہیں جن کو وہ جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، انکار نہیں کر سکتے۔ اب آپ رنجیدہ نہ ہو، آپ نے حجت اہتمام کر دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین زبردستی منوانا نہیں ہے، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ آپ نے دعوت دے دی، آپ کا پیغام پہنچ گیا، اب کوئی مانے یا نہ مانے، مؤذن کا کام ہے آذان دینا، کوئی آئے یا نہ آئے، جب اسے قباحت بتا دی گئی نماز چھوڑنے کی
اور اسے نماز پڑھنے کی فضیلت بتا دی گئی، اب اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اور نماز چھوڑتا ہے تو یہ اس کا وبال اس کی اپنی جان پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے نیکی کی اپنے بھلے کے لیے کی اور جس نے برائی کی اپنے نقصان کے لیے کی، اس سے اللہ کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آخری آیت ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون، وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر کافر ہی ہیں۔ وہ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، کفار مکہ ان سب کو پہچانتے اور جانتے تھے یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، پھر بھی اس کا شکر بجا نہیں لاتے۔ اور یہاں پر نعمت سے مراد ایک تفسیر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو دیکھ کر، آپ کے معجزات کو دیکھ کر آپ کو پہچان گئے، آپ کی حقیقت کو جان گئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے باوجود ضد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کیا اور ایسے ایمان نہ لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق تھا، وہ اکثر کافر ہی رہے اور انہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا۔ آج کا درس یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا فہم اور نور ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا